آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ قرآن کریم کا یہ 29واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ 30ویں پارے کی تفسیر ہم نے کچھ سمجھنے کی کوشش کی تھی اور 30واں پارہ مکمل ہو چکا۔ یہ 29واں پارہ ہے اور اس سورت کا نام ہے سورہ ملک۔ تفسیر کے ساتھ ساتھ میں اپنی زندگی کے بارے میں غور کروں اور ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی کے بارے میں غور کرے کہ کیا کچھ فرق آ رہا ہے۔ 30واں پارہ پورا ہو گیا، قیامت کا یقین خوب آیا، خوب تذکرہ ہوا، خوب پڑھا، لیکن کیا قیامت کا یقین بڑھا؟ یہ ہے مجھے بھی اپنے آپ سے کرنے کا سوال اور ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ سے کرنے کا سوال۔ مسلمانوں کے جتنے جلسے شاید ہی کسی قوم میں ہوتے ہوں گے، شاید، لیکن پھر بھی ہم پستی کی طرف دن بدن کیوں جا رہے ہیں؟ یہ غور کرنے والی بات نہیں ہے۔ ہمارے جتنے جلسے دنیا کی کوئی قوم نہیں کرتی، کوئی قوم نہیں کرتی، کوئی قوم نہیں کرتی۔ بغیر جلسے کے بھی وہ دن بدن اپنے دنیاوی مفادات کو حاصل کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ایک ہم امت مسلمہ ہیں جو دن بدن پیچھے کی طرف عذاب میں مبتلا ہوئی جا رہی ہے۔ اس لیے کہ ہمیں نبی علیہ السلام نے کردار کا غازی بنایا تھا، گفتار کا نہیں۔ صحابہ کرتے تھے، بولتے کم تھے، میں بولتا زیادہ ہوں، کرتا کم ہوں، یہ فرق ہے۔ تو بہرحال ہم نے 30واں پارہ سمجھنے کی کوشش کی، اللہ کمی اور کوتاہی کو معاف فرمائے، لیکن ہم یہ سمجھے کہ اس میں سے کتنا آیا۔ یہ 29واں پارہ شروع ہو رہا ہے سورہ ملک۔ اس سورت کو نبی علیہ السلام نے ایک نام دیا ہے سورہ واقعہ، واقعہ نہیں، واقعہ۔ واقعہ عربی زبان میں کہتے ہیں بچانے والا۔ نبی علیہ السلام ایک دعا اپنی دعاؤں میں مانگتے تھے، اللہم واقنی کواقیۃ الولید، اللہ مجھے ایسا بچا جیسے تو چھوٹے بچے کو بچاتا ہے۔
تو اس صورت کا ایک نام نبی علیہ السلام نے رکھا واقعہ کہ یہ صورت بچانے والی ہے۔ اس صورت کا ایک اور نام نبی علیہ السلام نے رکھا منجیہ کہ یہ صورت نجات اور چھٹکارا دلانے والی ہے، اور آپ نے خود فرمایا کہ یہ صورت عذاب قبر سے انسان کو چھٹکارا دلائے گی۔ ہم نے فضائل میں سنا، ہم سنتے ہیں عذاب قبر سے یہ صورت، ایک روایت تو معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب نے ذکر کی جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام، حضرت عبداللہ ابن عباس کی غالباً روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا ارادہ ہے کہ یہ صورت تو ہر مومن کے دل میں ہو، فرمایا میرا ارادہ ہے کہ یہ صورت ہر مومن کے دل میں ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ بڑی عظیم الشان صورت ہے۔ اس صورت میں بھی وہی مضامین کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے جو پچھلے پاروں میں رب تعالیٰ ہم غفلت میں پڑے ہوئے بندوں اور بندیوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں۔ تو بہرحال یہ صورت کے فضائل ہیں۔ اس صورت کے شروع میں رب تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات۔ برکت کا لفظ جب اللہ کے لیے بولا جائے تو مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں ذکر کیا، مطلب بڑی ہے وہ ذات، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ ہمارے اکابر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے جب ہاتھ کا لفظ بولا جائے تو مطلب قدرت، یعنی بڑی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں حکومت ہے۔ اللہ بچائے، میں نے تو یہی سبق پورا نہیں پڑھا کہ حکومتوں کا تعلق دنیاوی چیزوں سے نہیں ہے، حکومت پر اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو بٹھاتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے کان پکڑ کر نیچے اتارتا ہے۔ اللہ کی مشیت نہ ہوتی تو بی جے پی کو اتنا فروغ نہ ملتا۔ اللہ کی مشیت میں ہے کہ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، آئے گی ابھی اور سیٹیں تمہاری، یہ فرمایا بیدہ الملک۔ اسی لیے قرآن شریف کے ایک اور موقع پر تو فرمایا بیدک الخیر اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اللہ تو ہے حکومتوں کا بادشاہ، تو جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ ایک زمانے میں کانگریس کا بھی تو نام تھا، کہاں گئی آج کوئی اور ہے، کل پھر کوئی اور آئے گا۔ ہمیں اپنی جد و جہد جاری رکھنی ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے حکومتوں پر بٹھاتا ہے۔ یہ یقین ہوگا جس قوم میں، وہ قوم ووٹ کے زیادہ آنے سے گھبرائے گی نہیں، خوب سمجھیے، وہ کرے گی اپنی بس کی کوشش۔ ہاں، اس قوم کے لیے خطرہ ہے جو قوم جو کر سکتی ہے وہ بھی نہ کرے، اس کے لیے حق نہیں ہے کہ وہ صرف اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے۔ یا اس قوم کے لیے سبق ہے جو خود جو کر سکتی ہے وہ کریں اور معاملہ اللہ کے حوالے کریں، تو یہ تھکے گی نہیں، وہ سمجھے گی کہ میرے بس میں جو تھا میں نے کیا، باقی نتیجہ اور رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں۔ 2024 آ رہا ہے، اس لیے یہ بات ذکر کی جا رہی ہے، بار بار قرآن میں یہ ہے بیدہ الملک۔ حکومتوں کا تعلق کسی سے نہیں ہے، حکومت کا تعلق اللہ سے ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے کرسی پر بٹھاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب مسلمان بھی تو تھے، تاریخ پر نظر دوڑائیے، کتنے لوگ تھے جو آ کر کے چلے گئے، کتنے لوگ تھے جن کا ایسا ڈنکا بجتا تھا کہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ ان کی حکومت کبھی ختم ہوگی، اور آج ان کی حکومت دیکھنے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ ان ساری چیزوں کے پیچھے اللہ ہے۔ یاد رکھیے، اللہ ہر ایک کو موقع دیتا ہے کہ چلو تم آؤ، دیکھتے ہیں تم خدمت کرتے ہو یا تم عیاشی کرتے ہو۔ اللہ ہر قوم کو حکومت میں آنے کا ایک چانس دیتے ہیں۔ انگریزوں کا کتنا رعب تھا کبھی ملک بھارت پر،
ایک زمانہ آیا انگریز کا اقتدار اکابر کی جد و جہد کی وجہ سے ختم. یہ سب تفسیر ہے اس کی. تبارک الذی بیدہ الملک، اس کے قبضے میں حکومت کا لانا اور حکومت کا چھیننا. وہ جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہیں. کیا نہیں کر سکتا وہ اللہ؟ ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کو ایسا نہیں پہچانا ہے. ہم نے اللہ کو ایسا نہیں پہچانا ہے جیسا وہ اللہ تھا. ہم نے ایسا پہچانا ہے جیسا میں سمجھ رہا ہوں. اس کو ایمان نہیں کہتے. ایمان کہتے ہیں آمنت باللہ کما ہوا، میں ایمان لایا اللہ پر جیسا وہ اللہ حقیقت میں ہے. فلسطین کے مجاہدین نے پہچانا ہے اللہ کو، لڑ رہے ہیں. یہ بتا رہا ہے کہ ان کے دل میں ایمان ہے. ان کے دل کی ایمان کی کیفیت یہ جنگ بتا رہی ہے کہ ان کے دلوں میں کس درجے بھرا ہوا ہے ایمان. یہ ایمان کا ایک حصہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ اللہ، ایک زمانہ تھا جب فرعون جیسا ظالم اور جابر تھا. فرعون کہاں ہے آج؟ قرآن کہتا ہے ہل تسمع لہ رکزا، کیا آہٹ سنائی دیتی ہے ان بڑی بڑی سپر پاور طاقتوں کی؟ کوئی نہیں ہے. اور ایک جگہ تو سورہ حاقہ میں تو کہا کیا تو ان میں سے کسی کو باقی دیکھتا ہے؟ ایک زمانہ تھا جب فرعون کا نام تھا، نمرود کا نام تھا، شداد کا نام تھا. کہاں ہیں؟ یہ بھی چلے جائیں گے. بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ آن کی آن، رات کی رات کسی پارٹی کو ختم کر سکتا ہے. وہ رات کی رات کسی پارٹی کو عزت کے اقتدار پر لا سکتا ہے. یہ معاملہ ایک تنہا آدمی کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، یہ معاملہ کسی حکومت اور جماعت کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے. یاد رکھنا، ایک آدمی کی اپنی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑا لیڈر اور سربراہ ہے، ایک وقت وہ آئے کہ وہ کہیں دیکھنے کو نہ ملے. اس کا تعلق خالی حکومت سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہر فرد کی اپنی ذات سے بھی ہے اور حکومتوں سے بھی ہے، دنیا کی مختلف جماعتوں اور قوموں سے بھی ہے. بیدہ الملک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز کر سکتا ہے، ہر چیز. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. میرے لیے فلاں پارٹی اور فلاں پارٹی کو ہرانا مشکل ہو سکتا ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. میں وہ تو کروں جو میں کر سکتا ہوں، میں وہ کروں جو میں کر سکتا ہوں. اللہ وہ کرے گا جو وہ کر سکتا ہے. میں وہ نہ کروں جو میں کر سکتا ہوں، پھر بھی میں یہ سوچوں کہ اللہ وہ کر دے، کبھی نہیں کرے گا. قیامت کی صبح تک نہیں کرے گا. صحابہ نے وہ کیا جو وہ کر سکتے تھے. اللہ نے رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر کے تاج ان کے قدموں میں ڈال دیے. ایسی حکومتیں جن کے کھانا پکانے والے 10,000 12,000 13,000 تھے، جن کا ڈنکا بجتا تھا پوری دنیا میں کہ کیا ایران کا بادشاہ یعنی کیا، روم کا بادشاہ یعنی کیا. انہی صحابہ کے قدموں میں یہ دونوں حکومتیں آ گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. یہ آج کی فلاں اور فلاں پارٹی ان حکومتوں کے سامنے کچھ نہیں ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ میں وہ کروں تو جو میں کر سکتا ہوں، میں صرف تبصرے کروں نہ. بیدہ الملک، اللہ کے قبضے میں بات. یہ یقین اللہ کہنے والے کے دل میں سب سے پہلے اتارے کہ اللہ آپ جس کو چاہتے حکومت پر بٹھاتے ہیں. لوگ جس کو جتانا چاہے اس کو نہیں جتا سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. کوئی اس لیے جیتتا ہے کہ اللہ نے بھی یہ چاہا تھا کہ وہ جیت جائے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے کہا میرے پیارے بیٹے، ساری دنیا مل کر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نہیں چاہتے تو اس کو نقصان نہیں ہو سکتا. اور فرمایا ساری دنیا مل کر کسی کو فائدہ پہنچانا چاہیں، اللہ نہ چاہیں اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. یہ ہے ایمان، یہ یقین، یہ بیٹھ جائیں دل میں. لا فاعل فی الحقیقت الا اللہ، یہی تو مطلب ہے لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی فلاں اور فلاں پارٹی نہیں ہے الا اللہ، مگر اللہ ہے.
کائنات میں جو کچھ چل رہا ہے ان سب کے پیچھے اللہ ہے۔ اللہ امریکہ کو بھی استعمال کر رہا ہے، اللہ اسرائیل کو بھی استعمال کر رہا ہے، اللہ اور فلاں پارٹی کو بھی استعمال کر رہا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ کی پلاننگ سے کوئی باہر نہیں ہے، یہ یقین ہمیں ہونا چاہیے۔ اور یہ وہ دور ہے جب ہمیں اللہ کی قدرت کو خوب سوچنا چاہیے، جب ہمیں ان قصوں کو سوچنا چاہیے جب اللہ نے بڑی بڑی سپر پاوروں کو ختم کیا ہے۔ اس لیے کہ آج کا مسلمان خوف پہ مبتلا ہے، ڈر رہا ہے، گھبرا رہا ہے، مایوس ہو رہا ہے، کیا ہوگا کیا ہوگا، یہ گئی، یہ مسجد بھی گئی، یہ مسجد بھی گئی، یہ مسجد بھی گئی۔ فکر مندی کی بات یہ نہیں ہے، فکر مندی کی بات یہ ہے کہ میں کچھ نہیں کر رہا ہوں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، یہ دور ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی صرف نمازوں پر خوش نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کے دل میں ایمان بھر دینا چاہیے۔ یہ وہ دور ہے، یہ وہ دور ہے، یہ ایمان۔ اور پھر آگے فرمایا کیسا ہے وہ اللہ؟ سنیے قرآن کس اللہ کا تعارف کراتا ہے، کس اللہ کی پہچان کر، ہم جس اللہ کو مانتے ہیں وہ اللہ ہے کیسا، کیسا ہے وہ اللہ؟ الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ وہ ہے جس کے ہاتھ میں زندگی ہے۔ ساری دنیا مل کر کسی کو مارنا چاہے، اللہ نہ چاہے اس کی موت نہیں آ سکتی، اس کے ہاتھ میں ہے زندگی، اور فرمایا اس کے ہاتھ میں ہے موت۔ اسرائیل مار رہا ہے نا، موت والحیات، اللہ نے شہادت مقدر کی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، یہ جو سارا نظام چل رہا ہے مرنے کا اور آنے کا، اس کا بادشاہ اللہ ہے، اس کی تخلیق ہے۔ یہ سوال یہ ہے کہ موت کو پیدا کرنا کیسے؟ اس لیے کہ روح کو جسم میں سے نکال دینا یہ بھی تو ایک کام ہے، یہ اللہ کر رہا ہے۔ روح کو جسم میں لوٹا دینا، لا دینا، یہ اللہ کر رہا ہے۔ روح کے جسم میں آنے سے جان پڑتی ہے، روح کے جسم میں نکلنے سے جان جاتی ہے، یہ دونوں اللہ کر رہا ہے۔ نمرود کو کہا تھا حضرت ابراہیم نے، میرا اللہ وہ ہے جو موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی دیتا ہے۔ کہا اچھا، اس نے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو مار دیا، ایک کو چھوڑ دیا۔ کہا دیکھو میں نے بھی موت دے دی، بادشاہوں میں ویسے بھی عقل کم ہوتی ہے سوائے کچھ بادشاہوں کے، اب چھوڑ دینا الگ ہے اور پیدا کرنا الگ ہے، زندگی الگ ہے، موت الگ ہے۔ زندگی دی نہیں، اس نے تو چھوڑ دیا نا۔ وہ کہا دیکھو یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو نکال کے دکھا، میرا رب وہ ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا، یہ کہا۔ اسی لیے علامہ بدر عالم میرٹھی نے ترجمان السنہ میں لکھا ہے قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ مغرب سے سورج نکالے گا تاکہ یہ بات پوری ہو جائے کہ نمرود تو نہیں نکال سکا، ہم نے نکالا۔ یہ نکتہ ہے، بہت پیاری بات لکھی ہے علامہ بدر عالم میرٹھی نے۔ اس لیے اللہ سورج کو مغرب سے نکالے گا کہ دیکھو ابراہیم نے نمرود کو چیلنج کیا تھا، اس نے وہ نہیں نکال سکا، ہم نے نکالا، اس لیے کہ رب تو ہم ہیں، ہم جہاں سے چاہتے ہیں سورج نکالتے ہیں۔ یہ یقین بھی کہ اس کے ہاتھ میں ہے زندگی، اس کے ہاتھ میں ہے موت۔ الذی خلق الموت والحیات، کیوں یہ دنیا کا موت اور زندگی کا سسٹم اللہ نے چلایا ہے؟ کیا اللہ تماشا دیکھنا چاہتا ہے؟ نہ، قرآن خود بتاتا ہے کہ یہ کیا ہے، کچھ لوگ آ رہے ہیں، کچھ لوگ جا رہے ہیں۔ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تمہارا ٹیسٹ لینا چاہتا ہے۔ یہ کارخانہ امتحان ہے، یہ ایک ایگزامینیشن ہال ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون تم میں سے زندگی میں اچھے اعمال کرتا ہے۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اللہ یہ دیکھے کہ تم میں سے کون زیادہ اعمال کرتا ہے۔ ایکم اکثر عملا نہیں کہا، ایکم احسن عملا کہا۔ اچھا، کوالٹی از ریکوائرڈ، کوانٹٹی از ناٹ ریکوائرڈ۔ اچھا دو چاہے کم دو، اللہ کے وہاں زیادتی مطلوب نہیں ہے، اللہ کے وہاں اخلاص کے ساتھ تھوڑا ہو یہ مطلوب ہے۔
ایک انسان 10,000 کے بجائے 5,000 صدقہ کرے لیکن اخلاص کے ساتھ کرے، یہ آگے جائے گا۔ 10 لاکھ کر رہا ہے، ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، قسم خدا کی 1 روپیہ جو اخلاص کے ساتھ کیا ہوا ہو، اس 10 لاکھ کا صدقہ اس 1 روپیے سے بھی کم ہے۔ یہ کہاں احسن عملا، اللہ دیکھے گا کون اچھے اعمال کرتا ہے، اچھے اعمال، یہ غور کرنے والی بات ہے۔ اچھا بھی اچھا ہے کہ نہیں، اخلاص ہے کہ نہیں، ریاکاری تو نہیں ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ اور اسی لیے قیامت کے دن اعمال گنے نہیں جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے، اس لیے کہ تولنے میں وزن ہوتا ہے، گننے میں تو کوانٹٹی ہوتی ہے، اور میں نے کہا کوانٹٹی از ناٹ ریکوائرڈ۔ ہم بھی تو کہتے ہیں نا بھائی آدھا کپ کم دو لیکن اچھی بناؤ نا یار، یہ کیا 1 کپ بھر کے دیتے ہو، پانی جیسا دیتے ہو، چائے تھوڑی کم کر دو لیکن کوالٹی تو اچھی بناؤ۔ اللہ کے وہاں بھی یہی اصول ہے، اچھا لاؤ، صرف چائے 5 نمازیں ہی لے کر کے آؤ، مت ٹھیک ہے تم نہیں کر سکتے تو چلے گا لیکن 5 نمازیں اخلاص والی، مت 2 رکعت ہی دن کی نفل پڑھو لیکن اچھی پڑھو۔ یہ بہرحال اس پر غور کرنے والی بات ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے، زیادہ اعمال کرتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے شریعت میں، اچھا مطلب ہے۔ ہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی تہجد نہ پڑھے، بالکل پڑھے، اوابین پڑھیں، چاشت پڑھیں، لیکن یہ دھیان رکھتے ہوئے کہ اللہ کے وہاں اعمال گنے نہیں جائیں گے، اللہ کے وہاں اعمال کا وزن ہوگا۔ اس لیے میں نے کہا 1 روپیہ اخلاص کے ساتھ کیا ہوگا، 10 لاکھ ریاکاری کے ساتھ کیے ہوں گے تو گننے میں تو 10 لاکھ زیادہ ہے، لیکن اللہ گنے گا نہیں، اللہ تولے گا، اور تولنے میں یہ 1 روپیہ بڑھ جائے گا۔ دنیا زیادتی کی طرف تو بھاگ رہی ہے، اعمال میں، اخلاق میں، اچھائی کی طرف بہت کم لوگ ہیں جن کی نظر ہے، زیادتی کی طرف تو ہیں کہ چلیے آج اتنی یہ کر لیا، یہ کر لیا، یہ کر لیا، یہ کر لیا، لیکن یہ سوال کہ کس کے لیے کیا بھائی؟ اللہ کے لیے کیا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور فرمایا وہو العزیز، وہ زبردست ہے، اللہ کی پہچان وہ زبردست ہے، الغفور، معاف کرنے والا ہے، الذی خلق 7 سماوات طباقا، آسمانوں کو تو دیکھو، اس نے 7 آسمان بنائے، 7 آسمان ہیں، اب بڑے، ایک آسمان کے کنارے سے دوسرے کنارے پر آتے آتے انسان کو 500 سال لگ جائے، وہ روایت ہم نے کئی بار سنی، یہاں 500 سال، ہر آسمان کے دوسرے آسمان کے بیچ میں 500 سال، یوں کر کے 7 آسمان۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، دیکھ نظر ڈال تو، کیا تجھے کوئی پھٹن دکھتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کہہ رہے ہیں ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تجھے کوئی پھٹن نظر نہیں آئے گی، کوئی ڈس آرڈر نظر نہیں آئے گا، بنانے میں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ 50 سال سے ایک آدمی آسمان دیکھ رہا ہے، کبھی آپ نے کسی کو کہتے ہوئے سنا کہ یار یہ کلر بدلی کرو یار، تھک گئے، کیسا بنایا ہے، جی نہیں بھرتا۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ کہہ رہے ہیں فرجی البصر، ارے نظر ڈال آسمان پر، فرجی البصر هل تری من فطور، کیا تجھے کوئی مسٹیک لگتی ہے، کیا تجھے کوئی کمی لگتی ہے، کیا کہیں پھٹن ہے؟ ثم ارجع البصر، ارے پھر نظر ڈال، اللہ اکبر، کیسی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ثم ارجع البصر، ارے پھر نظر ڈال، هل تری من فطور، ینقلب الیک الرتین، دوسری مرتبہ نظر ڈال، ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، یہ تیری نظر جو ہے نا وہ تھک کر واپس آ جائے گی، لیکن اس کو کوئی مسٹیک نہیں ملے گی، کوئی الٹا سیدھا نہیں ملے گا۔ بنایا کس نے ہے؟ سارے بنانے والوں کا وہ بنانے والا ہے، اس نے بنایا ہے، اس کے بنانے میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ سارے انجینئروں کا رب ہے وہ، اس کے بنانے میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ اب کہا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، یہ تو تم آسمان دیکھ رہے ہو نا، اس کو ہم نے سجایا ہے۔ یہ دنیا پوری کی پوری ایک گھر کی
گھر کی طرح ہے۔ ہم جس طرح گھر میں مخمل بچھاتے ہیں، قالین بچھاتے ہیں، اللہ نے اس دنیا میں زمین کو بچھایا ہے۔ جس طرح گھر میں ہم چھت ڈالتے ہیں، اللہ نے دنیا میں آسمان کی چھت ڈالی ہے۔ جس طرح ہم یہ لائٹ لگاتے ہیں، اللہ نے چاند اور سورج اور ستاروں کے ذریعے سے لائٹنگ کی ہے۔ یہ کہاں بمصابیح، ستاروں کے ذریعے سے، چراغوں کے ذریعے سے، وجعلناها رجوما للشیاطین، اور ہم نے ان کو شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ شیطان جاتے تھے آسمان کے قریب بات سننے کے لیے، اس لیے کہ وہ ہیڈ کوارٹر ہے، کیا باتیں ہو رہی ہے وہاں، تو کچھ سن کر کے نیچے آتے تھے اور نجومیوں کو بتاتے تھے، پنڈت قسم کے لوگوں کو بتاتے تھے، اور پھر وہ بھوشیہ وانی کرتے تھے، سچ اور جھوٹ سب۔ تو اللہ نے کہا اب جاتے ہیں تو ستارے پڑھتے ہیں، مارا جاتا ہے ان کو ٹوٹا ہوا تارا، شہاب ثاقب جس کو کہا جاتا ہے، سورہ جن میں اس کا تذکرہ ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور فرمایا اصل تو قیامت کو ثابت کرنا ہے نا، فرمایا ہم نے ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایسے رب کو نہیں مانا۔ کیسا رب ہے وہ؟ ایسا رب یعنی جو ان کو پال رہا ہے، جو ان کو کھلا رہا ہے، ان کو پلا رہا ہے، ان کے لیے ایسا آسمان بنایا، ان کے لیے ایسی زمین بنائی، ان کے لیے یہ چاند اور سورج کا انتظام کیا، ایسا رب کو بھی وہ نہ مانے تو ان کے لیے تو پھر عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے۔ وبئس المصیر، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ اذا القوا فیہا، جب کبھی کسی کو جہنم میں ڈالا جائے گا، سمعوا لہا شہیقا، تو جہنم کی آواز وہ سنے گا، جہنم چیخے گی۔ جیسے آگ جلاتے ہیں اور بڑی مقدار میں آگ جل رہی ہو تو اس کے لاوے کی کیسی آوازیں آتی ہیں، فرمایا وہی تفور، جہنم جوش مارتی ہوگی۔ اور فرمایا تکاد تمیز من الغیظ، اتنا جوش مارے گی کہ قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے، اتنا جوش مارے گی۔ اور فرمایا کلما القی فیہا فوج، جب کبھی کوئی کافر جماعت اس میں ڈالی جائے گی، سالہم خزنتها، تو جہنم کا داروغہ، جہنم کا جو ہوگا وہ اس سے پوچھے گا، الم یاتکم نذیر، بھئی یہ بتاؤ کیا کوئی ڈرانے والا تم کو نہیں آیا تھا کہ ایسی جہنم ہے، ایسی ہے، ایسی ہے، نہیں مانو گے تو ایسی جہنم میں جلنا پڑے گا؟ نہیں آیا تھا کوئی ڈرانے والا؟ یہ ڈرانا کہتے ہیں محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ۔ نبی جو ڈراتے ہیں اس کے ڈرانے میں اور سانپ کے ڈرانے میں فرق ہے، شیر کے ڈرانے میں فرق ہے۔ شیر سے کوئی ڈرتا ہے تو محبت نہیں ہوتی، خالی ڈرتا ہے، اور باپ سے جب ڈرتا ہے تو محبت ہوتی ہے، باپ سے محبت کے ساتھ ڈرتا ہے، یہ مطلب ہے ڈرانے کا۔ تو وہ جہنمی کہیں گے اللہ ہمیں ان میں سے ہونے سے بچائیں۔ قول، وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، خود جانا نذیر، آئے تھے ہمارے پاس ڈرانے والے، لیکن دنیا کے نشے میں ہم نے فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ نہیں اتارا ہے، معاذ اللہ، اور ہم نے جھٹلایا۔ تو وہ کہیں گے ان انتم الا فی ضلال کبیر، کتنے بڑے گمراہی میں تم تھے، اب بھگتو۔ اب وہ کیا کہیں گے اس وقت؟ وقالوا، وہ کہیں گے لو کننا، اللہ ہمیں یہ دنیا میں کہلوا دیں، لو کننا نسمع، کیا اچھا ہوتا کہ ہم دنیا میں سن لیتے، نسمع، دنیا میں سن لیتے، او نعقل، دنیا میں سمجھ جاتے ہم۔ ہمارے اکابر سمجھا کر کے تھک رہے، اکابر، نبی نہیں آئیں گے اب، لیکن نبیوں کے وارث اکابر تو آئیں گے۔ نعقل، ہم سمجھ جاتے تو ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے، لیکن اب ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے، اور اس وقت تک کا پچھتاوا کام نہیں آئے گا، ابھی کا پچھتاوا کام آئے گا، وقت ہے۔ فاعترفوا بذنبہم، وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں فسحقا لاصحاب السعیر، لعنت ہو ایسے جہنمیوں پر۔ اللہ اکبر، اللہ لعنت بھیج رہے ہیں، جو رب ہے، جو شفیق ہے، جو محبت کرنے والا ہے۔ اور پھر اخیر میں فرمایا ان الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ یہ رب جس کو ہم نے ابھی تھوڑا سمجھا کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، بغیر دیکھے ہوئے وہ ڈرتے ہیں محبت کے ساتھ کہ کیا منہ دکھاؤں گا میں اس اللہ کو۔
لہم مغفرۃ، ان کے لیے تو معافی ہے، واجر کبیر، اور بہت بڑا ثواب ہے۔ اور فرمایا واسروا قولکم او اجہروا بہ، تم اپنی بات کو چاہے آہستہ کہو چاہے زور سے، انہ علیم بذات الصدور، وہ تو تمہارے سینے کے بھید کو جانتا ہے۔ یہ یاد ہونا چاہیے ہمیں کہ اللہ کو پتہ ہے میرے دل میں کیا چل رہا ہے، کسی سے دشمنی چل رہی ہے اللہ کو پتہ ہے، چاہے میں نہ کہوں، کسی کے بارے میں اچھا سوچ رہا ہوں اللہ کو پتہ ہے، اللہ مجھے اس کا اچھا بدلہ دے گا، یہ فرمایا۔ اور فرمایا الا یعلم من خلق، کیا نہیں جانے گا وہ جس نے پیدا کیا ہے، پیدا کرتا ہے وہ تو جانتا ہے۔ اور فرمایا وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ تو باریک بھی ہے، ڈیپ انالائسس کرنے والی ذات ہے وہ، الخبیر وہ باخبر ہے۔ اس اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ ہم انسانوں کے بارے میں جانتا ہے، وہ جانتا ہے جو ہمارے بارے میں دوسرے نہیں جان سکتے، لیکن ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اور خالق مخلوق کی ہر بات سے آگاہ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہے۔ مثال کے طور پر کسی کمپنی نے کوئی موبائل فون بنایا تو کمپنی کو پتہ ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح بنایا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کمپنی نے ڈیزائن کیا ہے۔ ہم انسانوں کو بھی اللہ نے ڈیزائن کیا ہے، اس لیے اللہ جانتے ہیں کہ ہم کیسے ہیں، اور اسی لیے اللہ نے ہمیں جینے کے لیے یہ کتاب دی ہے کہ ایسے جیو، اس لیے کہ میں جانتا ہوں تم کو میں نے کیسے بنایا ہے۔ جیسے ہر کمپنی اپنی کمپنی کے ساتھ ایک گائیڈ بک دیتی ہے پروڈکٹ کے ساتھ کہ اس کو اتنے گھنٹے چارج میں رکھنا، یہ کرنا وہ کرنا، موبائل کے ساتھ آتی ہے، مینیفیسٹو آتا ہے، پورا لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ نے ہم انسانوں کے ساتھ یہ کتاب اتاری ہے کہ بھئی ایسے جینا جو اس میں کہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ